السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملے جاری، فلسطینی خاندان پر حملے میں 9 بچوں سمیت 15 افراد شہید۔ مشرق وسطیٰ پہلے سے کہیں زیادہ تنازعات کے خطرے سے ہے دوچار، فرانس اور برطانیہ نے دی وارننگ۔ ٹرمپ نے کملا ہیرس کو بنیاد پرست اور پاگل دے دیا قرار، کہا کملا ہیرس کو جو بائیڈن کے مقابلے میں ہرانا زیادہ ہوگا آسان۔ تھائی لینڈ کی نومنتخب وزیراعظم شینا وترا نے لیا حلف، مملکت کی ترقی کے لیے کام کرنے کا وعدہ۔ 37 سالہ شینا وترا مملکت میں دوسری خاتون وزیراعظم منتخب۔ اور سوڈان میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، 300 سے زیادہ افراد جاں بحق۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے ایک گودام میں پناہ لیے ہوئے فلسطینی خاندان پر حملہ کر کے 9 بچوں سمیت 15 افراد کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع متعدد علاقوں کے رہائشیوں سے کہا کہ وہ نئے فوجی آپریشن سے قبل وہاں سے نکل جائیں۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ اسرائیلی فوج نے ایک گودام میں پناہ لیے ہوئے فلسطینی خاندان پر حملہ کر کے 9 بچوں سمیت 15 افراد کو شہید کر دیا۔ وسطی غزہ کے علاقے الزاویدہ میں قائم ایک گودام پر رات گئے بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں وہاں پناہ لیے ہوئے 16 افراد شہید ہو گئے، جن میں سے 15 کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، جبکہ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ دیر البلح خان یونس پر بھی بمباری کی اور اسرائیلی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر جنین میں بھی ایک کار پر ڈرون حملہ کر دیا اور 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ تو دوسری جانب اسرائیلی مذاکرات کار آج غزہ جنگ بندی پر مزید بات چیت کے لیے قاہرہ جائیں گے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ، اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی حکام سے ملاقات کے لیے آج اسرائیل روانہ ہو رہے ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ جنگ بندی سے متعلق رواں ہفتے 2 دن تک مذاکرات کے بعد مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے اتفاق شدہ نکات پر تیزی سے عمل درآمد کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں، جبکہ مذاکرات کے آغاز کی نسبت آج ہم جنگ بندی معاہدے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ، خطہ اور مصر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں اسرائیل نے بھی شرکت کی، تاہم حماس نے مذاکرات میں حصہ نہیں لیا اور موقف اختیار کیا کہ اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے ان میں جن نکات پر اتفاق ہوا تھا اسرائیل نے اس کی پاسداری نہیں کی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ فرانس اور برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ پہلے سے کہیں زیادہ تنازعات کے خطرے سے دوچار ہے۔ ان کا اشارہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی اور جنوبی لبنان میں خراب ہوتے حالات کی طرف تھا۔ انہوں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ ہم نے ایران اور اس کے ایجنٹوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں قیدیوں کے تبادلے اور پرامن معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کی حمایت کریں اور اپنی دھمکیاں واپس لیں۔ رواں ہفتے شکاگو میں حکمران ڈیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر توقع ہے کہ فلسطینیوں کے حامی تقریباً 1 لاکھ مظاہرین اکٹھا ہو کر غزہ میں اسرائیلی جنگ کے لیے امریکی فنڈنگ اور اسرائیل کے لیے صدر جو بائیڈن کی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ کانگریس میں سیکیورٹی ذمہ داران نے ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک ارکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کانفرنس کے موقع پر ہوٹل کے کمروں کو اپنے ناموں پر مختص نہ کرائیں۔ مزید یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ شکاگو شہر کے مخصوص علاقوں میں قیام سے گریز کریں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہیرس کو بنیاد پرست اور پاگل قرار دے دیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرقی پینسلوینیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس کی ذاتیات پر جملے کسے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کملا ہیرس کو جو بائیڈن کے مقابلے میں ہرانا زیادہ آسان ہوگا۔ ٹرمپ نے کملا ہیرس کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے کملا ہیرس کو ہنستے ہوئے سنا ہے؟ یہ ایک پاگل کی ہنسی ہے۔ ٹائم میگزین کے تازہ شمارے کے سروق پر کملا کی تصویر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ بولے کہ میں اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوں۔ I'm a better looking person than Kamala.
No, I couldn't believe it. She said, I had never heard that one. They said, no, her biggest advantage is that she's a beautiful woman. I'm going, I never thought of that. I'm better looking than she is. In her speech yesterday, Kamala went full communist. You heard that? She went full communist. She wants to destroy our country. After causing catastrophic inflation, Comrade Kamala announced that she wants to institute socialist price controls. You saw that. Never worked before. Never, ever worked. This is the Maduro plan, Venezuela. Maduro plan of like the old Soviet Union. They tried it. How did the Soviet Union work out? It became Russia, a smaller version. It was a smaller version. वहीं दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन कल होगा। कन्वेंशन में कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक़ की जाएगी। वादे है कि कमला हैरिस आज मगरबी पेंसिल्वेनिया में पेस्ट्रीबेक से बस टूर के ज़रिए अपनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। राय आमा के सर्वे में कमला हैरिस को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। थाईलैंड की नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पीतोंग तारन शिनावत्रा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो खुले दिल से मुमलिकत की तरक्की के लिए काम करेंगी। शिनावत्रा थाईलैंड की कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं। 37 साला शिनावत्रा मुमलिकत में दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई है। पेश है ख़ास रिपोर्ट। थाईलैंड की नौमुंतखब वज़ीर आज़म पेतोंग तारन शिनावत्रा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो खुले दिल से मुमलिकत की तरक्की के लिए काम करेंगे। शाही महल की जानिब से वज़ारत उज़्मा संभालने की बाज़ाब्ता इजाज़त के बाद अपने खिताब में शिनावत्रा ने कहा, हुकूमत की सरबराह के तौर पर मैं पार्लियामेंट के साथ खुले दिल से काम करूंगी और मुल्क की तरक्की में मदद के लिए तमाम अतराफ से तजावीज़ का खैर मकदम करूंगी। पेतोंग तारन शिनावत्रा थाईलैंड की कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनी हैं। 37 साला शिनावत्रा मुमलिकत में दूसरी खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई हैं। वो साबिक़ वज़ीर आज़म थॉक्सिन शिनावत्रा की बेटी हैं। उन्हें 493 के ऐवान में 314 से ज़्यादा अरकान वोट देकर मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया। शिनावत्रा की क़यादत वाले पार्लिमानी इत्तेहाद में शामिल 10 दीगर जमातों में से किसी ने भी मुतबादिल उम्मीदवार पेश नहीं किया। पेतोंग तारन शिनावत्रा अपने अरबपति कारोबारी वालिद थॉक्सिन शिनावत्रा और फूफी यंगलुक शिनावत्रा के बाद थाईलैंड की वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होने वाली शिनावत्रा ख़ानदान की तीसरी फ़र्द हैं। गुज़िश्ता हफ्ते थाईलैंड की आईनी अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म सेरिथा थाउसेन को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। सेरिथा थाउसेन को एक सज़ा याफ्ता शख्स को काबीना में वज़ीर का दर्जा देने की वजह से इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा था। वज़ीर आज़म को बरतरफ करते हुए थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, सेरिथा थावेसन ने एक सज़ा याफ्ता शख्स को काबीना में शामिल करके हलफ की खिलाफ वर्जी की और अखलाक़ी बुराई के मुरतकिब हुए। याद रहे कि साबिक़ थाई वज़ीर आज़म सेरिथा थावेसन ने सन 2006 में फ़ौजी आमरीत के खिलाफ तवील जिलावतनी काटी और गुज़िश्ता बरस मुल्क लौटे थे। थावेसन ने इंतखाब लड़ा, वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उन्हें अदालत ने बरतरफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे का इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया है। उनके करीबी साथी जुल्फ़ी ने इस बात की तस्दीक़ की है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के चांसलर का ओहदा संभालने के लिए उनकी तरफ से दरख्वास्त दें। अप्रैल 2022 में पार्लिमानी अदम एतमाद के वोट के नतीजे में इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद से इमरान खान मुतादिद क़ानूनी मुक़दमात के शिकंजे में उलझे हुए हैं, जिसे पाकिस्तान में हस्ब इख्तिलाफ की शख्सियात पर दबाव डालने का एक हरबा समझा जाता है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान में बाजमात नमाज में शिरकत ना करने वाले मुलाजिमीन के लिए सज़ा का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सज़ा में नसीहत करने से लेकर तनख्वाहों की कटौती तक की शक शामिल हैं। ज़बीउल्लाह ने मज़ीद कहा है कि जो भी नमाज छोड़ने को दोहराएगा उसकी मुलाजिमत का मकाम तब्दील कर दिया जाएगा, उसके ओहदे में तंजीली कर दी जाएगी। याद रहे कि रवा माह अगस्त की 15 तारीख को तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपनी हुक्मरानी के 3 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया। 3 सालों के दौरान तालिबान कुछ इक़्तिसादी अशारियों में बेहतरी लाई हैं, बरामदात में इजाफा किया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी लाई गई है। शहरी इलाकों में दाइश के हमलों के जारी रहने के बावजूद वसी पैमाने पर लड़ाई रुक गई।
بنگلہ دیش میں زائد از ایک ماہ بعد تمام تعلیمی ادارے بشمول یونیورسٹیاں، سیکنڈری اسکول اور کالجز کھل گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں طلباء کی سیفٹی یقینی بنانے 17 جولائی سے تعلیمی اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ وزارت تعلیم نے تعلیمی ادارے پھر سے کھول دیے ہیں۔ اتوار سے سارے تعلیمی ادارے پھر سے کھل گئے۔ آج صبح یونیفارم میں اسکولی طلباء اپنے اسکول جاتے دیکھے گئے۔ کئی بچوں کے ساتھ ان کے سرپرست موجود تھے۔ تعلیمی ادارے کھل جانے سے ڈھاکہ شہر میں کئی مقامات پر ٹریفک جام دیکھا گیا۔ سوڈان میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، جس سے 300 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سوڈان میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہیضے کے 11,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت یعنی کہ WHO کا کہنا ہے کہ سوڈان میں خانہ جنگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران نے انفیکشنز کو بڑھا دیا ہے، جس میں ہیضہ بھی شامل ہیں، جس سے 316 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں ڈینگیو اور گردن توڑ بخار بھی پھیل رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملے جاری، فلسطینی خاندان پر حملے میں 9 بچوں سمیت 15 افراد شہید۔ مشرق وسطی پہلے سے کہیں زیادہ تنازعات کے خطرے سے ہے دوچار، فرانس اور برطانیہ نے دی وارننگ۔ ٹرمپ نے کملا ہیرس کو بنیاد پرست اور پاگل دے دیا قرار، کہا کملا ہیرس کو جو بائیڈن کے مقابلے میں ہرانا زیادہ ہوگا آسان۔ تھائی لینڈ کی نومنتخب وزیر اعظم شینا وترا نے لیا حلف، مملکت کی ترقی کے لیے کام کرنے کا وعدہ۔ 37 سالہ شینا وترا مملکت میں دوسری خاتون وزیر اعظم منتخب۔ اور سوڈان میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، 300 سے زیادہ افراد جاں بحق۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔